بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی, کنسلٹنٹ کارڈک سرجن, لاہور. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اکثر مریض اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم سے کہ سی ٹی اینجیوگرافی کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سی ٹی اینجیوگرافی کو سمجھنا پڑے گا کہ سی ٹی اینجیوگرافی ہے کیا. اینجیوگرافی دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک سی ٹی اسکین کے ذریعے سے جو ہم کرتے ہیں, جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے, یعنی وہ ایکس رے ریڈیشن آپ کو لینی ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے ریڈیولوجسٹ اس کو اپنے ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر سے ویسل سائز کو کیلکولیٹ کرتا ہے, یا اس کے اندر اگر کوئی کلاٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. ایک ہوتی ہے نارمل اینجیوگرافی جو ہمارے کیتھ لیب میں کنونشنل اینجیوگرافی ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے. ہم کارڈک سرجری میں اینجیوگرافی کا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نارملی وہ خون کی نالیوں کو دیکھنا ہوتا ہے واسکولر سرجری میں, کہ آیا خون کی نالیاں جسم کی کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہیں, چاہے وہ گردن کی ہے, دماغ کی ہے, دل کی ہے, جسم کے اور کسی حصے میں ہے, اس کے اندر کی بندش کو یا کلاٹ ہے یا وہاں پہ اینورزم ہے, یعنی وہ جگہ بڑی ہوئی ہے یا وہ کسی وجہ سے بند ہے, یا ان کے اندر پیدائشی کوئی ڈیفیکٹ ہے, ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے نارملی سی ٹی اینجیوگرافی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جب ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی اینجیوگرافی ہم کمپیوٹر کے اوپر چلاتے ہیں, جو نارمل اینجیوگرافی ہوتی ہے ہاتھ سے یا پیر سے, اس میں اگر ہمیں دل کی مین خون کی نالی نارملی ایل اے ڈی جو ہے, یا اگر باقی نالیاں ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم آپریشن تھیٹر میں آپریشن سٹارٹ کرنے کے بعد ہم مسائل کے اندر اپنے آپ کو بھی اور مریض کو بھی ڈال سکتے ہیں, مریض کی لائف کو ہم ایٹ رسک ڈال سکتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم اینجیوگرافی کرنا لازمی سمجھتے ہیں اور یہ نارمل گائیڈ لائن بھی ہیں. کچھ مریضوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ ہم تو گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس آپریشن کرانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک 25,000 کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیا. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو فضول ٹیسٹ نہیں لکھ کے دے گا. تقریباً 99.9% ڈاکٹر ایسا نہیں کریں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر مریض آیا ہے اور ہم مریض کو اگر ہم سے کوئی فائدہ ہے تو ہم تبھی آگے بڑھیں گے. اگر مریض کو میرے علاج سے فائدہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور چیزیں کنفرم کرنی ہے, تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں وہ ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا. اب سی ٹی اینجیوگرافی, اگر ایک مریض میرے پاس آیا, اس کی دل کی مین خون کی نالی مجھے نظر نہیں آئی اینجیوگرافی پہ, جو نارملی بائی پاس آپریشن ہوتا ہی مین اسی نالی کے لیے ہے, تو پھر ہم سی ٹی اینجیوگرافی لکھتے ہیں. نارملی 25 سے 35-40 ہزار روپے تک ہمارے مارکیٹ میں ریٹ ہے, سرکاری اسپتال میں فری بھی ہو جاتی ہے. اور یہ سی ٹی اینجیوگرافی صحت کارڈ پہ ابھی فی الحال یعنی نہیں ہوتی. اگر مریض اسپتال میں داخل ہے تو اس کی ہو جاتی ہے, اگر داخل نہیں ہے تو پھر ایز اے آؤٹ ڈور پروسیجر یہ نہیں ہوتی, وہ لوگ اس چیز کو کور نہیں کرتے. تو یہ آپ لوگوں کو کروانی پڑتی ہے. اس میں پھر دل کی خون کی نالی کا سائز میئر ہوتا ہے کہ آیا یہ 1 ملی میٹر کی ہے, 1.2 کی ہے, 1.5 ملی میٹر کی ہے. تو وہ پھر جب آپ رپورٹ اپنے کارڈک سرجن کے پاس لے کر آتے ہیں یا ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ گرافٹیبل ویسل ہے. انہوں نے اس کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے کہ گڈ سرجیکل ٹارگیٹ اور پور سرجیکل ٹارگیٹ. اگر وہ گڈ سرجیکل ٹارگیٹ ہے تو ہم آپریشن کو پروسیڈ کرتے ہیں, اور ہم لیگلی بھی اس میں پھر ہم اس طرح کے جواب دہ نہیں ہوتے کہ آیا ایک ہم نے معلوم ہی نہیں کیا کہ ویسل کے اوپر بائی پاس لگ سکتا تھا یا نہیں لگ سکتا تھا, اور ہم نے یہ معلوم کیے بغیر بائی پاس شروع کر دیا اور خدا نہ خواستہ مریض کو بعد میں کمپلیکیشن ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے مریض کے فائدے کے لیے ہے یا مریض کے فائدے کے لیے ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جو نا 25,000 روپے کی دے رہے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایکسٹرا برڈن تو ظاہری بات ہے تھوڑا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی مریض کا فائدہ ہے. اس کے بغیر کوئی بھی جو کارڈک سرجن اگر کسی مریض کو سی ٹی اینجیوگرافی کی ضرورت ہے, کوئی بھی کارڈک سرجن سی ٹی اینجیوگرافی کے بغیر آپریشن نہیں کرے گا. اب سی ٹی اینجیوگرافی کے بارے میں جو تھوڑی بہت چیزیں, وہ کوئی اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ تکلیف یا کوئی چیرا یا کوئی کٹ, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. نارمل سی ٹی اسکین جس طرح ہوتا ہے اسی طرح سی ٹی اینجیوگرافی بھی ہوتی ہے. سی ٹی اسکین مشین کے اندر جو بھی ان کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے 5-10 منٹ 12 منٹ جو بھی ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو مشین کے اندر جانا پڑتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ آپ کو اسکین کر لیا, اسکین کرنے کے بعد آپ کو باہر لے کے آتے ہیں اور آپ کچھ دیر میں گھر چلے جاتے ہیں, اور وہ نیکسٹ ڈے یا ایک دن کے بعد آپ کو رپورٹ مل جاتی ہے.
پھر اس کے بعد وہ آپ اپنے کارڈک سرجن کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے دوبارہ آپ کی اینجیوگرافی کی سی ڈی اور اس رپورٹ کو دیکھ کے ان کے بیچ میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا بائی پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یا ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ رہنا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو جو آپ کے ذہن میں آئے اس وقت، آپ اسی وقت اپنے ڈاکٹر سے کر لیا کریں، یعنی بعد میں اس کے بارے میں سوچنے سے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہا، اس سے چاہے کہ آپ موقع پہ ان سے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے۔ میں تو نارملی اپنے ہر مریض کو بتاتا ہوں جن کو سی ٹی اینجیوگرافی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ میں آپ کا اسی لیے کروا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اس چیز کی تو انسان ہے، کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، میڈیکل ٹرم کبھی کبھار نہیں آتی بندے کو سمجھ، تو آپ پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔